میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے التمز اور آپ دیکھ رہے ہیں التمز اسلامک علم یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا ملنا یا ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے، ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے التمز اسلامک علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو ایسے میں شوہر اپنے بیوی کے ساتھ رمضان کے مہینے کی راتوں میں بھی ہم بستری کر سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں کیول رات میں ہی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ چونکہ دن میں میاں بیوی دونوں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دوری بنا کر رہنا چاہیے تاکہ روزے میں کوئی فرق نہ پڑے۔ پر رات میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ رات میں ہم بستری کے بعد میاں بیوی دونوں وضو کر کے سوئے، اور صبح شہری کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کا حکم ہے تو غسل ضرور کر لے۔ لہٰذا ایسے میں اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور صبح شہری کھانے کے بعد روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسے میں اس پر غسل واجب ہے اور نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ قبول بھی ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ مطلب یہ کہ صبح سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر لے تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ سبھی نمازوں کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں صبح اٹھ کر شہری کرتا ہے اور فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل بھی کر لیتا ہے تو ایسے میں اس کا روزہ قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں صبح شہری کرتا ہے اور اس کے بعد غسل نہیں کرتا، صبح 10، 11 یا 12 بجے تک غسل کرتا ہے، تو ایسے میں بھی اس کا روزہ تو مانا جائے گا، روزہ قبول بھی ہو جائے گی، مگر نماز چھوڑنے یا قضا کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ صبح اٹھ کر پہلے شہری کر لے اور اس کے بعد ترنت غسل کر لے، فجر کی نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، رات میں کیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور خوبصورت رشتہ ہے، اور اس رشتے کو صحیح طریقے سے گزارنے کا علم ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ابھی آپ جان گئے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ بھی کبھی بھی مان لیجیے ہم بستری کرنے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ کب ہے، ہم بستری کرنے کا بہترین وقت کیا ہے۔ اگر ہم اسلامی نظریے سے اس معاملے پر بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بستری کا بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم بستری کے لیے رات کے پچھلے حصے کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں تو دن کے وقت روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہی ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں بھی منع نہیں کیا گیا ہے، آپ چاہے تو پہلے حصے میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر پچھلا حصہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنے والے میاں بیوی بہت کم وقت کے لیے ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اگر رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کر لیا جائے تو پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ رات کے پہلے حصے اور رات کے پچھلے حصے میں کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کون سا وقت ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ رات کو
ईशा के बाद रात का पहला हिस्सा माना जाता है। ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद खाना खा के जब इंसान सोने जाता है तो वो रात का पहला हिस्सा होता है। और रात के पिछला हिस्सा किसे कहते हैं? फजर की जो वक्त शुरू होती है उससे 2-3 घंटे पहले का जो वक्त होता है वो रात के दूसरा हिस्सा कहलाता है, यानी रात के पिछला हिस्सा कहलाता है। अब मान लीजिए आपके इलाके में फजर का वक्त 5 बजे है, तो रात का जो पिछला हिस्सा होगा वो 5 बजे से 2 घंटे या 3 घंटे पहले का होगा, यानी कि 2 बजे या 3 बजे से लेके फजर के वक्त तक, फजर के वक्त शुरू होने से पहले पहले तक ये जो वक्त होता है ये रात का पिछला हिस्सा माना जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस मसले को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने करीबी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अल्तमज इस्लामिक इल्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोज़ की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाजों की पाबंदी ज़रूर करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।